نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين اللهم اني اعوذ بك من علمي لا ينفع ومن قلبي لا يخشع ومن نفسي لا تشبع ومن دعوتي لا يستجاب لها اللهم اني اسالك الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت مستانا بلا ولا حول ولا قوة الا بالله آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں، سب کے اہل و عیال اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر سے ہم لوگوں کو موقع عطا کیا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مجلس میں بیٹھنے اور اس میں قرآن، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن مجید کو سننے، سیکھنے، سمجھنے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوششوں کو قبول کرے اور اس قرآن کا نور ہم سب کے کو عطا فرمائے اور اسے ہم لوگوں کے دلوں میں جذب کر دے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان کر دے اور ہم لوگوں کو اپنی پوری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ کوتاہیاں ہم لوگوں سے ہوتی ہے علم آنے کے باوجود بھی، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے معاف فرمائے، درگزر کرے، اپنے نام اعمال سے وہ تمام جو کوتاہیاں ہوئی ہے آج تک ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ مٹا دے اور آئندہ بھی ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ چلے انشاءاللہ آج سورہ الزخرف آیت نمبر 15 سے 25 کی پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم
وعبدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ارزقنی اتفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم لہ والمعرفۃ بمعنی والنظر فی عجائبہ وعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 15 دیکھیے سورہ الزخرف، وجعلوا اور انہوں نے بنایا لہو اس کے لیے من عبادہ جزءاً اس کے بندوں میں سے ایک جز، ایک حصہ، ان الانسان بے شک انسان لکفور مبین البتہ ناشکرہ ہے کھلم کھلا۔ تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک جز، ایک حصہ مقرر کرتے تھے، اور وہ کیا تھا، کس طرح سے کرتے تھے کہ جس طرح سے یہود نے کیا کیا تھا، اور کیا کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام کون ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے کے بیٹے بیٹے ہیں، اور اسی طرح نصارہ کیا کہتے تھے، اللہ عیسیٰ کے علیہ عیسیٰ علیہ بیٹے السلام ہیں، السلام عیسیٰ اللہ علیہ کے بیٹے السلام۔ ہیں۔ ہم اللہ کے ٹھیک بیٹے ٹھیک ہیں۔ ہے، نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو ان کی بھی باتیں انہی کی طرح ملتی جلتی تھی۔ وہ کس طرح سے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے وہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ان کے بت بنائے ہوئے تھے نا، لات عزا منات، یعنی ان کی وہ دیویاں، جس کو وہ دیویاں کہتے تھے، تو وہ کیا تھے ایکچولی، وہ کیا مانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ۔ تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، یعنی جس طرح سے یہود اور نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا لیا تھا، تو اسی طرح ان لوگوں نے، مشرکین مکہ، یہ بھی لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیے تھے، اور وہ بھی کیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنائے تھے، مقرر کی تھی، اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، یعنی اس کا حصہ بنائے تھے۔ حالانکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، باپ کا حصہ ہوتا ہے نا، والد کا حصہ۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ فرشتے، آگے انشاءاللہ ساری باتیں آئیں گی، یہ وہ کون ہے، کیا ہے، ہاں انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو ان الانسان لکفور مبین، کہ بے شک انسان البتہ کلم کلا ناشکرہ ہے۔ تو یہاں ناشکری کی کیوں بات آئی ہے؟ پیچھے ہم لوگوں نے کیا آیت پڑھے تھے، کسی کو یاد ہے؟ کل کیا آیت ہوئی تھی؟ کچھ یاد ہے؟ کوئی نعمتیں، ہاں کون سی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بہت تھی؟ ساری نعمتیں دی تھی نا، جیسے سب کا سواری، معلوم، جانور، سبحان مویشی، سب اللہ، جانور، جی جی، جانوروں جوڑے کی بنائے ہدایت اللہ تعالیٰ بنائے، نے۔ ازواج جی بنائے، جی، سب سبحان اللہ، تو وہ وہ سب کا کیا، بالکل اس کے صحیح، بعد بھی بارک اس کا اللہ، ناشکری جی کرتے جی سبحان اللہ۔ تو وہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے اتنی نعمتوں کا انتظار کیا، راستے بنائے، صرف راستے بنائی نہیں، راستے کی طرف رہنمائی کی، اور تمام چیزیں جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پا کر، تو انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانے، احسان من رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناقدری نہ کرے۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہی ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، یعنی نعمتیں پا کر، ساری نعمتوں کو استعمال کر رہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کسی کو حصہ بنا رہے ہیں، ہمسر قرار دے رہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد مقرر کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور مالک ہے، اور اس کے آگے سب جھکنے والے، اور اس کی عبادت، تو اس کے آگے جھکنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے اس کے مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں، اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان سے منتیں مانگتے ہیں۔ اور آج یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ وہ مشرکین مکہ، اس کے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور کس طرح سے پورا کلام جو ہے وہ قرآن اور حدیث سب کچھ پہنچا کے گئے، اور آج مسلمانوں کو وہی حال
جو 1400 سال پہلے مشرکین مکہ کا تھا، یہی آج حال جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، کہ کس طرح سے وہ مزاروں پر جاتے ہیں اور کس طرح سے غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے نام کی نیاز نظر کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ بیسیکلی یہاں مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سبحان اللہ، دیکھیں سورہ مریم میں ہم لوگ آیت پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 89 to 92، کہ اس میں کیا آیا تھا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کیا لوگوں نے بنا لیا ہے رحمان کے لیے ولدا، اولاد؟ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ یہ تم کیسی چیز لائے؟ عزا یعنی کہ بہت بری اور بھاری چیز تم یہ جو بات کر رہے ہیں بہت بری اور بہت بھاری ہے۔ تقاد السماواتی، آواز آ رہی ہے کیا؟ کٹ ہو گیا؟ آ رہی ہے آواز آ الحمدللہ۔ رہی ہے؟ آ رہی ہے آ رہی ہے۔ جی جی الحمدللہ۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یعنی یہ بات ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی یہ جو ہے نا تفطرن منه، کہ اس کی وجہ سے، اس کے بات کی وجہ سے جو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پھڑے ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی اتنی بری بات یہ کہہ رہے کہ رحمان کے لیے جو ہے وہ اولاد قرار دے رہے ہیں۔ اور جو پہاڑ ہے وہ وتخر الجبال حدا، کہ قریب ہے کہ پہاڑ ان پر گر پڑے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے ایسی باتیں کر کے۔ تو یہ جو ہے وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جز، اللہ تعالیٰ کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام اتخذ مما یخلق بنات، یا اس نے انتخاب کر لیے اس کے لیے جو وہ پیدا کرتا ہے، بنات بیٹیاں، وہ اسفاکم، اور چن لیا تم کو بالبنین، سات بیٹیوں کے۔ پھر یہاں ان کا اور یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اور مزید کیا ظلم ہے ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہرانا، یہ جو کہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی شرک ہے یہ تو۔ اور خاص طور پر پھر فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دی تھی، تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے بنا لیا اس کے لیے اس میں سے جو پیدا کرتا ہے بیٹیاں، اور تم کو چن لیا تھا بیٹوں کے لیے، یعنی خود کے لیے وہ اپنے لیے کیا پسند کرتے تھے؟ بیٹے پسند کرتے تھے نا۔ یہاں ایسا نہیں بات بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن ان کی جو تقسیم ہے نا وہ کس طرح کی ہے، یعنی کتنی غلط تقسیم ہے کہ خود کو جو نہیں پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دے رہے، اور خود کے لیے تو وہ بیٹے پسند کرتے تھے۔ ابھی آگے آیت میں ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ، آپ بس اطمینان سے سنیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کرتا ہے بیٹے اور بیٹیاں، تو اس نے لوگوں کو تو بیٹے دیے، اور اس نے اپنے لیے بیٹے چن لیے، اور تمہارے لیے بیٹے۔ تو یہ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ بیٹیوں کو کیا سمجھتے تھے؟ آڑ سمجھتے تھے۔ یہاں جو بات آئی نا کہ خود کے لیے تو وہ بیٹوں کو پسند کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں نے بیٹیاں انتخاب کی ہے، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے؟ بیٹیوں کو آڑ سمجھتے تھے، اور جب بیٹیاں زندہ ہوتی تھی تو سب کو یاد ہے نا کیا کرتے تھے وہ لوگ مشرکین مکہ؟ اس کو زندہ دفن کرتے کر تھے نا۔ دیتے تھے۔ زندہ اور درگور سارے کرتے لوگ تھے۔ انسیڈنٹ یاد کیجئے کہ کس طرح سے اس کو تیار کرتے تھے، اور کس طرح سے باپ لے کے جا کے اس کو دفن کرتا تھا زندہ، کیسے ہمت ہوتی تھی اور کیسا یہ ہوتا تھا۔ اور پہلے اور ابھی میں پھر بھی یعنی بہت کم ہی فرق رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں، ابھی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ جو پہلے ٹیسٹ ہوتا تھا نا کہ وہ یعنی سونوگرافی کے ذریعے جو معلوم کرتے تھے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، تو لڑکی ہوتی تو ابورٹ کرتے تھے، تو ویسا تو ابھی وہ اس کی چانس بھی ختم ہو گیا، لیکن جب تک تھا تب تک وہ کیا جاتا تھا۔ جو پہلے چل رہا تھا، جو جہالت تھی، آج بھی وہی جہالت ہے۔ وہ زندہ درگور کرتے تھے، اور یہ جب ہے وہ یعنی جاندار چیز کو یعنی انسان کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں کہ بھئی بیٹی کو کہاں سے کھلائیں گے، بیٹا تو خود کمائیں گا نا، تو بیٹی کو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے کریں گے، تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یعنی ان مشرکین مکہ کی
وہ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے کہ جو بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، اور بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بہت یعنی وہ ان کو غم ہو جاتا تھا. تو یہاں یہی بات آئی ہے. اور ان لوگوں کا کیا حشر ہوتا تھا کہ جب وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری دی جاتی تھی ان کو، ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ الرحمن، ساتھ اس کے جو اس نے بیان کیا رحمان کے لیے. یعنی یہ کیا بیان کیا رحمان کے لیے؟ یعنی کہ بیٹیاں، فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. تو جب ان کو خود کو، اور سبحان اللہ یہاں دیکھیں کیا بات آئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، کہ جب خوشخبری دی جاتی تھی ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی. تو یعنی یہ کیا، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بیٹی کا ہونا جو ہے وہ خوشخبری کی باعث ہے. سبحان اللہ. اور کل بھی دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں ہم لوگوں نے پڑھے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، تو اس میں بھی دیکھیں بیٹیوں کا پہلے ذکر ہے. پھر جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے تو کوئی بھی اولاد نہیں دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے لیے کیا ہے. تو یہاں بھی کیا بات آ رہی ہے کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی بیٹیوں کی، تو کیا بما ضرب الرحمن، یعنی جو وہ بیان کرتے تھے رحمان کے لیے، یعنی بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے نا. مثلا مثال، ذلہ، تو کیا ہوتا تھا وہ تو ہو جاتا تھا، وجہہ، اس کا چہرہ، مسودہ، سیاہ، وہو قزیم، اور وہ غم کا گھونٹ پینے والا ہوتا ہے. یعنی اتنا ان لوگوں کو یہ بات بری لگتی تھی. حالانکہ ایک خوشخبری اس کو کہا گیا نا، لیکن ان کو جب پیدا ہوتی تھی ان کے خود کے گھر میں جب بیٹی، تو اس کو تو وہ پسند نہیں کرتے تھے. تو مشرکین مکہ کو جب خوشخبری دی جاتی تھی بیٹی کی، جس کے لیے رحمان کے لیے مثال بیان کرتے، یعنی کہ بیٹی، تو ان کو یہ خوشخبری جب دی جاتی تھی تو ان کے چہرے جو ہے وہ کالے سیاہ ہو جاتے تھے، اور وہ غم کا گھونٹ پینے لگتے تھے. یعنی اتنا ان کو برا ہوتا تھا، یعنی اتنا بیٹی کی پیدائش پر ان کو اتنا غم ہوتا تھا کہ غم سے ان کے چہرے جو ہے وہ کالے ہو جاتے تھے. تو حالانکہ دیکھیں اب بیٹی کی فضیلت کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی سن چکے نا حدیث، سبحان اللہ، کہ کس طرح سے وہ آڑ ہوں گی جہنم سے، کس طرح سے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوں گی، اور کتنی فضیلت ان بیٹیوں کی بیان کی گئی کہ اچھی جو تربیت کرتے ہیں. اور سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور پھر اپنے نوازوں کے ساتھ، بیٹیوں کے اولاد کے ساتھ کس طرح سے شفقت اور پیار محبت کا اظہار کرتے تھے. سبحان اللہ، کس طرح سے ان کو چومتے تھے. اور ان لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی، تو وہ سوچتے تھے کہ اب اس کو یعنی کیا کیا جائے، کہ اس کو زندہ دفن کیا جائے یا ذلت کے ساتھ اس کو لیے رکھا جائے. تو اس کے لیے یہاں ہے نا وَإِذَا بُشِّرَ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش جو ہے وہ خوشخبری کی بات ہے، ذلت کی بات نہیں ہے. لیکن آج بھی ہے، آج بھی معاشرے میں لوگ ہیں ایسے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی صحیح رہنمائی فرمائے. اور یہاں جو ہے نا آیت نمبر 16 اور 17، تو اس میں اہل مکہ کی جہالت کا ذکر ہے کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد منسوب کرتے تھے. یہ بہت بڑا ظلم تھا. یعنی پہلے تو اولاد منسوب کرنا اللہ تعالیٰ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے، ہر چیز کے جوڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں ہے. تو جب جوڑا نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ تو احد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اولاد منسوب کرتے تھے. یہ سب سے بڑا پہلے تو ظلم تھا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا. اور اس پر مزید ستم کیا ٹھاتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. یعنی اللہ کے لیے لڑکیاں تجویز کی اور خود کے لیے لڑکوں کو منتخب کیا. حالانکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، اور لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر وہ سخت رنجیدہ ہوتے تھے اور باعث آر سمجھتے تھے. یعنی جو چیز خود کے لیے پسند نہیں کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے منتخب کرتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں کون سی چیز دینا چاہیے؟ جو سب سے بہتر چیز ہو. یعنی ابھی بھی کوئی بھی چیز کے معاملے میں، یہاں تو بیٹے اور بیٹیوں ان کی بات ہو رہی کیونکہ وہ شرک کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ خود کے لیے اچھی چیز رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی جب ہم لوگ
کوئی صدقہ نکالتے، خیرات نکالتے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر جب کچھ نکالتے ہیں تو کیا ایک دم ردی سی چیز نکالنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے بھی خرچ نہ کرو. تو مگر ان کا حال کیا تھا؟ جو خود کو نہیں پسند کرتے تھے وہ اٹھا کر وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ آگے اور کیا فرماتے ہیں؟ او من یونشأ، کیا بھلا جو پالا جاتا ہے فی الحلیتی زیورات میں، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑے میں غیر واضح ہے. اب یہاں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ ساری آیت جو ہے وہ اسی پر ہے کہ کس یعنی یہ جو مشرکین مکہ جو ہے جو عورتوں کو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو اسی کے بارے میں ہے. اور اسی کے اس میں پھر یہ بھی آیا ہے کہ وہ کیا بھلا وہ یعنی جو پالا جاتا ہے، جن کی تربیت کی جاتی ہے زیورات میں، اور وہ جھگڑے میں جو ہے وہ غیر واضح ہے. یعنی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی عورتوں کی جو فطری کمزوری ہے تو اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کی نشو نما یا تربیت تو زیورات میں ہوتے ہی، یعنی وہ اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت ظاہر کرنے کے لیے زیورات کی محتاج ہوتی ہے. اور دیکھیے چھوٹی سی بچی ہوتی ہے تو اس کے کان یا ایئر پوک کیا جاتا ہے، اس میں ایئر رنگس پہنائے جاتے ہیں، اور کس طرح سے ان کو اچھے اچھے کپڑے اور بینگلس اور یہ وہ پہنایا جاتا ہے. تو وہ تو زیورات میں یعنی اس کی نشو نما ہوتی ہے. اور پھر جو دوسری جو بات آئی ہے وہ ہوا خصام غیر مبین، کہ عورت جو ہے وہ بحث تکرار میں کھل کر اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتی، بیان نہیں کر سکتی ہے. اور نہ اگر اگلا کوئی بندہ اگر کچھ جھگڑے یا تو کچھ بحث مباحثہ ہو تو اس میں جو ہے وہ اپنا یعنی دلیل کے ساتھ سامنے والے بندے کو رد بھی نہیں کر سکتی ہے. وہ بھی اس کو یعنی اس میں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. اور یہی پھر دیکھیں مردوں کی بات کہ جو مرد ہوتا ہے تو عورت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ اپنا جو مدعا ہے وہ اچھی طرح سے بیان بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرے کا رد بھی وہ دلیل کے ساتھ اچھی طرح سے دے سکتے ہیں. مگر عورتوں میں اتنا نہیں رہتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بحث اور تکرار ہونے لگتی ہے تو یا تو عورت کو رونا ہی آ جائے گا، وہ رونے ہی بیٹھتی ہے نا، جب وہ اپنے آپ کو نہیں وہ کنونس کر پاتی ہے. تو سبحان اللہ، یعنی عورتیں جذباتی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے ان لوگوں میں. تو وہ ایسی جو فطری طور پر جو کمزور ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے کہ اس کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد کا دعویٰ ہی کرنا تھا تو کمزور ترین مخلوق کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی عورت تو جو نقص ہے اس میں کہ بھئی نہیں یہ کر سکتی، تو جب وہ لڑکی ہوتی ہے تو اس کے اس نقص کو زیور پہنا کر مکمل کیا جاتا ہے، اور بحث اور حجت کی ضرورت پیش آئے تو وہ بات صاف نہیں کر سکتی ہے، بلکہ عاجز و ناتوا ہوتی ہے. اور جو اس طرح کا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف جو صاحب عظمت اور شان والا ہے تو اس کی طرف منسوب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے کہ وہ یعنی اگر ان کو کرنا ہی تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا عورتوں کو یا لڑکیوں کو، یہاں یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی یعنی سمجھ، ان کی جہالت کی یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کے لیے تو پسند نہیں کرتے، اور خود کے لیے تو بیٹے کہ وہ میدان جنگ میں لڑتے ہیں اور جسمانی قوت ہوتی ہے ہر طرح سے، وہ لوگ کبھی ہوتے ہیں تو اپنے لیے تو وہ پسند کرتے کہ بھئی ہم کو کما کے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ لڑکیوں کو یہ کرتے منتخب کرتے. تو اس کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی کمزور جنس کو اللہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کرتے ہو، اور لڑکے جو کہ صاحب عزم اور ہمت اور جہاد کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور آگے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا ملائکۃ فرشتوں کو، الذین ان کو، ہم وہ جو عباد الرحمن بندے ہیں رحمان کے، اناسا عورتیں، الشہیدو کیا وہ گواہ ہے، کیا وہ حاضر تھے، خلقہم
ان کی ساخت یا ان کی تخلیق کے وقت ستکتبو ضرور لکھی جائیں گی شہادتہم ان کی گواہی ویسألون اور وہ پوچھے جائیں گے۔ تو یہ ساری آیات یہ بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے کہ وجعلوا وہ جو فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، تو وہ تو عبد الرحمن، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی فرشتے جو ہے وہ عباد الرحمن ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے نا سورہ فرقان میں، عباد الرحمن کی صفات، تو یہاں جو ہے وہ فرشتوں کو عباد الرحمن کہا گیا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے تو وہ بندے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور عورتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی یعنی عورتیں ہیں یا بیٹیاں بنا دی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، جبکہ حقیقت میں فرشتوں کا جو ہے وہ کوئی ان کا جینڈر نہیں ہوتا ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عورتیں نہیں ہوتی ہے، فرشتے جو ہوتی ہے ان کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کرتے، اور سبحان اللہ فرشتوں کے بارے میں تو کتنا ہم پیچھے کچھ پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتے رہتے ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کو مانتے ہیں، اور کس طرح سے یعنی آسمان پہ جو ہے وہ ایک 4 انگلی کی بھی جگہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ سجدے میں نہ ہوگا، اور وہ جو بیت المعمور ہے وہاں کتنے فرشتے جو ہے وہ روزانہ طواف کرتے ہیں کہ ایک بار جو طواف کرے اس کے بعد دوسری کی باری نہیں آتی، یعنی وہ تو اتنے عبادت گزار ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی خود عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، تو تم ان سے مانگتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ان سے ان کو پوچھتے، اور یہ جو پیچھے بات آئی نا کہ عورتوں یعنی جو عورتیں جو پالی جاتی ہے، تو آج بھی جو دیوی دیوتا جو موسٹلی جو دیویاں رہتی ہے تو وہ کیا رہتی ہے، وہ جو اسٹیچوز جو دیکھتے ہوں گے کبھی آپ، ہاں جن تو وہ نہیں کیا ہوتے، جنی ہوتے ہیں، جن عورتیں یعنی وہی فیمیل ہے، فیمیل رہتے اور ان کو کیا کیا پہناتے ہیں، ساڑی پہناتے ہیں اور کس کس طرح سے یعنی دیویاں جو مانتے ہیں ان کو زیور پہناتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں، تو ان کو وہ جو ہے وہ کس طرح سے یعنی کہاں عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ ساری کائنات کو چلانے والا ہے یا وہ ان کو کچھ دیتی ہے، ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ میم دھرم کی ٹھیکیداری کرنے والوں کا یہ معمول ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے زیوروں سے، ان کو الٹ جمع کر لیتے۔ جی جی، اور گلیٹر نا چمک دمک کوئی وہ یہ سمجھتے ہیں زخرف، ہر چمکنے والی چیز اور کو شادی بھی دنیا بھی تو کراتے میم، زخرف ہی ہے نا۔ جی اور شادی بھی کراتے دیوی دیوتا۔ شاید کرتے ہیں، اچھا دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی فرمائے، تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ مشرکین مکہ سے سوال کر رہے اشہدوا خلقہم، کیا یہ مشرکین مکہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہاں موجود تھے، یعنی کیا انہوں نے فرشتوں کے جسم کی شناخت دیکھی ہے کہ وہ جو ہے وہ فیمیل ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں، اور اگر دیکھیے سنکتبو، اور اگر وہ ہے اگر انہوں نے دیکھا ہے ستکتبو، تو ضرور لکھی جا رہی ہے شہادتہم ان کی گواہی، یعنی جو کچھ وہ اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی یہ گواہیاں لکھی گئی، اور قیامت کے دن ان کے اس کے بارے میں جو ہے وہ ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ جو کہتے تھے کیا یہ بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی انسان جو بھی منہ سے جو بات نکالتا ہے نا، یہاں سے کیا بات پتہ چلی، اور خاص کر کے عقیدے کے بارے میں سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، جو کوئی عقیدہ رکھتا ہے نا کس کے بارے میں، دین کا حصہ ہے، سبحان اللہ، تو یہ کس طرح سے کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے، تو یہ جو ہے وہ ان کی ساری باتیں لکھی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن ان سے سوال ہوں گا، اور اس کے بارے میں بھی ہم لوگ کتنی آیت پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے سوال ہوں گے، اور پھر کیا کہیں گا انسان، تو حالانکہ فرشتوں کا تو کوئی جینڈر ہی نہیں ہوتا، نہ فیمیل ہوتی ہے نہ میل ہوتا ہے، تو تم کس طرح سے کہتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، اور وہ کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان
ما عبدناہم، نہ ہم عبادت کرتے ان کی، ما لہم نہیں ان کے لیے، بذالک ساتھ اس کے، من علم کوئی علم، ان ہم الا یخرصون نہیں ہے وہ مگر وہ اندازے لگاتے۔ ابھی یہ ساری کنٹینیوشن ہے اسی بات کی کہ مشرکین مکہ جو کہتے تھے نا، یعنی اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، تم کیوں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، تو وہ جواب دیں گے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ یعنی وہ تقدیر کے بارے میں یا تقدیر کو جو ہے وہ حجت بناتے ہیں اپنے عمل کی۔ جو وہ گناہ کرتے تھے نا، شرک کرتے تھے اور جو بھی خرابیاں کرتے تھے، جو بھی گناہ کرتے تھے، اور ان کی بات نہیں، جو بھی انسان آج بھی جو بھی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کوئی بھی گناہ، شرک کرتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، تو وہ آج بھی اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ تم ایسا کیوں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی سنا ہے ایسی باتیں لوگوں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو ہم کہاں سے کر سکتے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یعنی وہ اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ منسوب کرتے اس طرح کی باتیں کر کے۔ تو آج بھی یہی حال ہے، جس طرح سے وہ لوگ کہتے تھے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک ہی نہیں کرتے، تو یعنی وہ اپنے غلط کام کو، گناہ کے کام کو جو ہے وہ اس طرح سے وہ آنسر دیتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ہم کو روک دیتا۔ تو وہ لوگ سارا جو ہے وہ قصور جو ہے اللہ تعالیٰ پر ڈالتے ہیں، اور مشرکین مکہ اپنے شرک کی اور گمراہی کی کا ذمہ دار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ٹھہراتے ہیں۔ اور اسی طرح اور کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ اگر تو مجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا تو میں بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی شیطان کی چال ہے کہ جو بھی گناہ کر کے پھر اس کو یہ کہنا کہ ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نے تو ہم کیا کر سکتے، یا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم کو روک دیتا۔ تو اسی طرح لوگوں کو بھی جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے شیطان، کسی بھی برائی سے روکا جائے تو یہی ریزن لوگ بتاتے کہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اصل میں تو اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں نا میم، خود کی مرضی چلاتے ہیں۔ بالکل، جی جی، اور یہ تو سبحان اللہ، دنیا تو دارالامتحان ہے نا، کہ امتحان لے یعنی امتحان میں تھوڑی کہ کسی کو روکا جاتا ہے کیا غلط لکھ رہے یا صحیح لکھ رہے، وہ تو رزلٹ آئے گا تب معلوم ہوگا نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی وجہ سے جو بھی ہوتا ہے دنیا میں کام، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کیا کوئی گناہ کا کام کوئی کرے اور پھر بولے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ کیا عمل کرنے والا ہے، اور وہ جو کرتا ہے نا وہ اپنے خود کے اختیار سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سبحان اللہ صحیح راستے بھی دکھا دیے، پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، صحیح غلط سوچنے کی سمجھ بوجھ عطا کی، عقل عطا کی، اور پھر اختیار دے دیا، اما شاکرا و کفورا، کہ شکر گزار بنو یا ناشکری کرو، ایمان لاؤ یا پھر کفر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کسی کو کرتا، تو یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم یہ نہیں کرتے، تو یہ بالکل بھی غلط بات ہے۔ یعنی وہ تقدیر کو جو ہے وہ حجت بناتے ہیں، یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کہ کبھی کوئی غلط کام کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے گا کسی کو کہ ہاں یہ غلط کام کرو، یہ زنا کرو یا چوری کرو، تو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں وعید کرتے تھے، جو برے اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیوں جہنم کی وعید آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی اور دھمکی اور لعنت کی بات کیوں آئی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے غلط کاموں کو۔ اللہ تعالیٰ نے تو رہنمائی کی ہے کہ یہ ہے شرک اور یہ ہے توحید، یہ ہے حق اور یہ ہے باطل، اور پھر اختیار دے دیا ہے۔ پھر جو بھی عمل کرتا ہے نا وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کسی کو کہہ رہے کہ اب یہ کرو۔ میم تو سورہ اس طرح آراف میں سے اپن نے پڑھا نا میم، سورہ آراف میں کہ اللہ تعالیٰ فحش کو حکم نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فحاشی کی حکم نہیں دیتا، بالکل۔
اور یہ جو ہے وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم بذالک من علم، یعنی نہیں ہے وہ، نہیں ان کے لیے ساتھ اس کے کوئی علم، انہم الا یخرسون، نہیں ہے مگر وہ اندازے لگاتے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مان رہے اور ان کے بت بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام کی نیاز نظر کرتے ہیں، اور ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کا اس بات کا ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، یعنی اوتھینٹک کوئی بھی علم نہیں ہے. بس وہ کیا کہہ رہے؟ الا یخرسون، وہ اندازے لگا رہے ہیں، بس وہ اپنے گمان کے مطابق وہ کام کرے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اور آگے بھی آیا ام آتیناہم، یا دی ہم نے ان کو کتابن، ایک کتاب، من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون، وہ کہ وہ اس کو پکڑے ہوئے، یعنی قرآن مجید سے پہلے کہ ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے، تو انہوں نے پڑھا ہے اور پھر وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اور پھر وہ اسی طرح سے عمل کرتے جا رہے. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. بس وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی یعنی یخرسون، اپنے اندازے لگاتے ہیں، اپنی گمان کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ. اور اس کا ریزن پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. جو بھی شرک کر رہے ہیں، جو بھی بدعت کر رہے ہیں، اور آج بھی جو بھی لوگ کرتے ہیں نا، اس کی یہاں سب وجہ بتائی جا رہی. بل قولوا، بلکہ انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم نے، وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امتن، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ، اور بے شک ہم، عَلَىٰ آثارہم، ان کے آثار پر، ان کے نقش قدم پر، محتدون، ہدایت یافتہ ہے، راہ پانے والے ہیں. یعنی ان کا جواب کیا تھا کہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں کیوں قرار دیتے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہے، اور بے شک وہ ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یعنی ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے، یعنی وہ بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی نام کی نظر نیاز کراتے تھے، تو ہم بھی یہی کراتے رہیں گے. تو بیسیکلی آیت نمبر 20، 21، 22، ان آیت میں مشرکین مکہ کے شرک کی وجہ بتائی جا رہی ہے. پہلے تو یعنی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے شرک کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس شرک کے بارے میں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے اور اس کی عبادت، اور وہ اس کی عبادت کرتے، اس کے بارے میں ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، اور نہ کوئی کتاب میں یعنی قرآن مجید سے پہلے بھی کوئی لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کوئی ان کے پاس اوتھینٹک علم نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف قیاس آرائیہ کر رہے، بس اندازے لگا رہے، اور یہ اپنے آباء و اجداد کی آندھی تقلید کرتے ہیں. ان کے آباء و اجداد نے انہیں فرشتوں کی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا تھا، تو ویسے ہی یہ بھی کر رہے. اور آج کے مسلمان دیکھیں، جب بھی لوگوں کو شرک سے روکا جاتا ہے، بدعت سے روکا جاتا ہے، تو یہی جواب دیتے ہیں جو 1400 سال پہلے جو مشرکین مکہ نے جواب دیا تھا نا، تو آج بھی وہی جواب دیتے ہیں. کوئی بھی، یعنی آج بھی شرک کرنے والوں کو، بدعت کرنے والوں کو، شرک سے جب روکا جاتا ہے، بدعت سے جب روکا جاتا ہے، یا جاہلانہ کوئی رسم و رواج سے جب روکا جاتا ہے، اور قرآن اور سنت کی طرف عمل کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، تو وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ یہی بات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے پایا تھا. تو اب تمہیں یعنی اب تم کون سا نئی دین لے کر آئے؟ یہ تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو کتنے سالوں پہلے سے کہہ رہے. ہمارے ماں باپ ایسا کرتے تھے، اور ہمارے دادا دادی ایسا کرتے تھے، ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے. اس طرح کی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں نا، جبکہ وہ قرآن اور سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہاں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مرتے دم تک تمام شرک اور بدعت سے، تمام رسم و رواج سے محفوظ رکھے. جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں نہیں بیان کی ہے، جو دین کا حصہ نہیں ہے، اس کو دین بنانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے.
تمام دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. کیونکہ دیکھیں کوئی ہے ایسا کہ جو کوئی اور کاموں میں جو ہے وہ کہے کہ ہاں ہم تو اپنے ماں باپ کی پیروی کرتے، اپنے والدین کی. آبا و اجداد والدین آپ سنیں گے تو زیادہ کلوز لگیں گا کہ نہیں، جو ہمارے والدین جو ہے وہی ہم کریں گے. یعنی دنیا کے کوئی معاملے میں ایسا کہتا ہے کیا کہ نہیں ہمارے والدین جو ہم ایسا کرتے تھے، وہ جیسے کپڑے پہنتے تھے ویسے ہم بھی پہنیں گے، وہ جس طرح سے مہمان نوازی کرتے تھے ہم بھی کریں گے. دنیا کے کوئی کاموں میں فالو کرتا ہے بچے اپنے والدین کو؟ اور بس جہاں دین کی بات آتی ہے تو وہ اس میں وہی فالو کرنے لگتے ہیں. پھر وہ چاہے کوئی بھی چیز آپ لیجئے، چاہے پھر وہ کوئی بھی بدعت کی کوئی بھی رسم و رواج، کوئی بھی نیاز نظر، قبر پرستی یا 40واں برسی یا کچھ بھی لیجئے، کوئی رسمیں لیجئے، تو وہی چیز میں صرف پھر آبا و اجداد یاد آتے، اپنا خاندان یاد آتا ہے. باقی کوئی چیز میں جو اچھے وہ عمل کر رہے اس میں تو کوئی یاد نہیں کرتے کہ ہاں وہ ہمارے اتنے اچھے تھے، وہ اتنے صدقہ خیرات کرتے تھے تو چلو ہم بھی نہیں کریں گے. اس میں تو کوئی فالو نہیں کرے گا. اور جہاں دین کی بات آتی ہے تو وہ سمجھتے کہ نہیں وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کتنی صحیح بات تھی. حالانکہ ہر ایک کے یعنی پہنچ میں ہے ابھی تو دین سیکھنا، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، گھر بیٹھے بیٹھے دین سیکھ سکتے ہیں. مگر کسی کی مجال کیا پھر وہ سیکھے اور سمجھے اور آگے بات کرنے کی کوشش کرے، آگے جو صحیح بات ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہاں یہی بات آ گئی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 دیکھیے، قولوا اولو جئتکم، اس نے کہا کیا بھلا اگر میں لایا ہوں، یعنی نبی نے کہا. نہیں آگے کی ایک آیت رہ گیا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ما ارسلنا، اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، من قبلک، آپ سے قبل میں، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا مگر قولا، کہا، مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا. دیکھیں ساری بس ایک ہی بات وہ کنٹینیو ہوتے آ رہی ہے. یہ ساری آیت جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. بے شک ہم نے پایا، ہم نے آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، علی امتن، ایک طریقے پر، وَإِنَّا علی، اور بے شک ہم، علی پر، آثارہم مقتدرون، ان کے نقش قدم پر پیروی کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر پیروی کرنے والے. یعنی اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ جس طرح سے یہ لوگ مشرکین مکہ جو بات کر رہے ہیں نا، کہ تو یعنی یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور اس سے بھی پہلے، یعنی پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، یعنی امیجن کیجئے کتنے سو سال پہلے کی بات ہوں گی، 5000 سال پہلے، تو اتنے سال پہلے بھی یہی حال تھا اور آج بھی وہی حال ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ جو آپ کو جواب دے رہے ہیں نا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آیت نمبر 23 دیکھئے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی ہستی میں جو بھی جو بھی ڈرانے والا یعنی کہ نبی بنا کر بھیجا، تو اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، مترفوہا، خوشحال لوگوں نے، کھاتے پیتے گھر والوں نے، لوگوں نے، مالدار صاحب منصب لوگوں نے کیا کہا کہ بے شک ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم بھی انہی نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی اقتداء کر رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا کر یہاں جو ہے وہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ آپ کو جس طرح سے یہ مشرکین مکہ جواب دے رہے نا، تو اسی طرح پہلے بھی جتنی بھی بستیاں تھی اور جتنے بھی، اور تو یاد کیجئے، کچھ یاد آ رہا ہے انسیڈنٹس کوئی؟ نوح علیہ السلام کو لوگ کیا کہتے تھے؟ ہاں، ان کے جو سردار لوگ تھے کیا کہتے تھے؟ کسی کے سامنے یاد ہے کیا کہتے تھے؟ کہ آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ لوگ کیا ہے؟ رزیل، غریب محتاج ہیں، غریب اکثر کمزور غریب ہے ہیں، سر، مال میں دولت میں کم ہیں. مثال لوگ جو ہے
کرتے تھے، ان کو جو ہے عیاشیاں وغیرہ پسند نہیں تھی۔ جی، تو ان کی بھی قوم کے اور ہر انبیاء اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا نا کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر، یعنی جتنے بھی نبی آئے تو ان کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ سب کے جو کھاتے پیتے جو گھرانے کے لوگ، ایلیٹ پیپل جو تھے، لیڈرز جو تھے، سردار جو تھے، چودھری جو قسم کے جو لوگ رہتے وہ تھے، تو وہ سب کیا کرتے تھے؟ اسی طرح کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، یعنی جب وہ دین یعنی توحید کا پیغام، اور تمام انبیاء نے کس کا دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی۔ تو جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا؟ سب سے پہلے انکار کرنے والے کون تھے؟ یہی بڑے لوگ تھے۔ تو ہر دور میں رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے والے، آباء و اجداد کی تقلید پر چلنے والے یہی بڑے لوگ تھے، کہ جو قوم کے جو خوشحال لوگ تھے، جو صاحب منصب تھے، جو صاحب مال تھے، اور رسولوں کی اطاعت میں انہوں نے اپنا، کیونکہ رسولوں کی اطاعت میں انہیں اپنا جو بڑا پن ہے نا، اپنی جو سرداری، اپنی جو لیڈری، تو وہ اپنی جو چودرات ہے، وہ خطرے میں ان کو نظر آتی تھی کہ بھئی ہم لوگ اگر نبی رسول کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، پھر ہماری کہاں یہ چلیں گی؟ کیونکہ جو فالوور رہتے نا، جو بھی عوام رہتی ہے، وہ کس کی بات سنتی ہے؟ وہ ان لیڈروں کی بات سنتی ہے۔ تو پھر ان کی تو لیڈری ختم ہو جائیں گی، ان کی تو سرداری ختم ہو جائیں گی، ان کی تو چودرات ختم ہو جائیں گی، ان کی کوئی عزت نہیں رہیں گی۔ سب جو ہے وہ کس کو فالو کریں گے؟ رسول کو فالو کریں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی جو ہے وہ جھٹلانے والے تھے وہ کون تھے؟ اب یاد کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کن لوگوں نے، کون سے سرداروں نے؟ کوئی نام یاد آ رہے ہیں؟ کوئی غریب تھے وہ لوگ؟ بتائیے۔ سب ولید بن مالک مغیرہ، عید البا ابو شیبہ جہل ابو جہل، ابو جی سفیان بالکل، ابو سفیان، سفیان، ابو سارے بڑے جہل، رسول کے بڑے رشتے بڑے داری رتبے والے پہلے لوگ تھے۔ تھے، ہاں اونچے عہدے کے سارے، لوگ تھے میم۔ میم وہ جی سارے کے سارے، وقال الملو قرآن میں بہت جگہ پہ استعمال ہوا ہے نا۔ ہاں بالکل بالکل، جی جی، بارک اللہ فیک۔ میم سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر یہ خیال رہتا ہے کہ جو پوچھتے نہیں نا، نسل در نسل جو لیڈرشپ ہے نا ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے۔ ہاں جی جی بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی لیڈرشپ جو ہم کو ملی ہے نا ہمارے پہلے باپ دادا سے، تو ہماری یعنی ہمارے بعد ہمارے بچے وہی لیڈر بنے رہے اور ان کی ہی چلتے ہی رہے، اور وہ اسی فخر میں اور اس میں غرور میں مبتلا، تو وہ کسی کے سامنے کیوں جھکے بھائی؟ اور سب سے پہلے جو ہے وہ حق کو قبول کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو کس نے قبول کیا؟ بتائیے۔ جو لوگ صدیق رضی اللہ غریب لوگ میم، عنہ، غلام کمزور، غلام، جی غلام، خباب مسکین بن قوم اسد کے اللہ، بلال رضی بن یاسر اسد، اور وہ ان کے ابو سمیہ رضی ہاں اللہ۔ اور بلال حبشی، تمام جو غلام اور ایسے قسم کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے حق کو قبول کیا۔ قبول کرنے میں وہ لوگ آگے آگے تھے، اور جھٹلانے میں یہ لوگ ہمیشہ ہر دور ان کے میں، پاس صرف غرور نہیں ہوتا ایک نا دور میم، کی بات، غرور نہیں ہوتا اس لیے۔ جی ان کو غرور ہی ہوتا ہٹانے ہے، کے لیے بالکل۔ کہتے تھے نا کہ پہلے ان کو آپ کے پاس سے ہٹاؤ کمزوروں کو، تو پھر ہم آئیں ہاں گے سمجھنے کے لیے۔ جی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہاں یہی تو بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک و صلی اللہ علیہ۔ وہ کیا ابو لہب وہ نے کہا کہتے نا تھے کہ ابو لہب نے کہا کہ ان کو کیا ملے گا اور مجھ کو کیا ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برابر، تو بولے پھر ہم کو تمہاری یہ نہیں چاہیے، تمہاری دعوت نہیں ہاں چاہیے ہم کو۔ دیکھو، کیونکہ وہ فرق سمجھتے تھے نا، وہ غلامی اور غلام کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ حالانکہ دیکھیں یعنی اس کے بعد، اسلام کے بعد، کسی کے اوپر نہ کارلے کو گھوڑے پر، اور نہ وہ اس کا خطبہ یاد کیجئے حج وداع کا، عربوں کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر، امیر اور غریب پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی عزت ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس مال ہے، کہ کوئی بڑا منصب ہے، کوئی بڑی پوسٹ پر ہے، سردار ہے، لیڈر ہے، تو اس کا یا قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بلکہ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوں گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں گا، تو ان لوگوں کی عزت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ۔ اور پھر یہاں جو آگے وہی بات کنٹینیو ہے،
قال اولو جئتکم، پھر نبی نے کیا کہا؟ اس نے کہا یعنی نبی نے کہا اولو جئتکم، کیا بھلا اگر میں لایا ہوں تمہارے پاس بِأَحْدَ زیادہ ہدایت والا مما اس سے جو وجد تم پایا تم نے علیہ اس پر اپنے آباءکم اپنے آباء و اجداد پر، قولو انہوں نے کہا انا بے شک ہم بما ارسلتم ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم بھی ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی تو نبی نے کیا جواب دیا کہ اگر میں تمہارے پاس اور طریقہ لے کر آؤں جو زیادہ مضبوط ہو، زیادہ صحیح ہو، زیادہ درست ہو، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق ہے جو، پر تم تو کیا تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں چھوڑو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ نہیں، پھر بھی ہم اپنے آباء و اجداد کے ہی راستے پر چلتے رہیں گے، اور کس کا راستہ چھوڑ دیں گے؟ نبی کا راستہ کو اختیار نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے یعنی کہ قوم کے لوگوں نے کہا قولوا انا بما ارسلتم به کافرون، یعنی پھر بھی ہم کیا، یعنی اگر ہمارے آباء و اجداد کا راستے سے زیادہ ہدایت والا راستہ بھی اگر تم کوئی بتاؤ، طریقہ بھی کوئی بتاؤ، تب بھی ہم کس کی پیروی کریں گے؟ قولوا انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، یعنی تم جو بھی لائے ہم تو اس کا انکار کرتے، یعنی ہم تو وہی اسی پر فالو کرتے رہیں گے۔ کس کو؟ جو ہم نے آباء و اجداد کو جس پر پایا تھا نا، اسی کو ہم فالو کریں گے، یعنی کہ ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، ہم انکار کرتے ہیں اور انکار کرتے رہیں گے آپ کا، یعنی ضد اور ضد کی انتہا تھی ان لوگوں کی نا۔ تو اس طرح سے، اور آج بھی جو لوگ ہیں نا، کہ دیکھیے زندگی میں تو کوئی اپنے باپ داداؤں کی اتنی بات مانتے ہیں کہ اپنے والدین کی بہت فرما بردار ہے یا کیا ہے، مگر جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی جو رسم و رواج اور وہ سب کو کس طرح سے، یعنی کہ پھر کیا اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے نیک اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے یا بہت بڑے نیک تھے، تو جو وہ کرتے تھے وہی اس کو فالو کرتے رہتے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ساری وہ بدعت آپ دیکھیے، 40واں ہو، برسی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی بدعت کی آپ بات کیجئے، یہاں تو ان لوگوں کی جو فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنائے تھے اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی وہ رہتا تھا تو کیا، یعنی کوئی بھی اس میں یعنی مزاروں پر جانے میں اگر وہ لوگ جاتے ہیں، والدین جاتے تو یہ بھی جائیں گے، اگر وہ لوگ یعنی کسی کو اپنا پیر مانتے ہیں یا یعنی جتنے بھی اس کے کام رہیں گے تو اس میں وہ بھی ویسے ہی فالو کریں گے، کوئی نظر نیاز کرتا ہے تو ان کی نظر نیاز ان کے نام سے وہ کرتے رہیں گے، بعد میں بھی کرتے رہیں گے، کنڈے کی نیاز ہو یا کوئی بھی ہو، ساری بدعت آپ یاد کیجئے۔ اور یہ یہاں دیکھیں بات بار بار جو آئی ہے نا وہ آباء و اجداد کی، اور آج اس سے ایک قدم آگے مسلمان جو ہے وہ اماموں کی پیروی میں، چاہے پھر وہ اماموں کی بات قرآن اور حدیث سے بھی ٹکراتی ہو، جس طرح سے یہاں ان لوگوں نے کہا نا کہ جب نبی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم زیادہ درست بات لائے، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی بات لائے، تو اس کو بھی وہ نہیں مانتے اور کس کی پیروی کرتے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کی۔ آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی طرف ان کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ بات نہیں مانتے، اور کس کو فالو کرتے؟ وہی اپنے رسم و رواج کو، وہی اپنے آباء و اجداد کی تقلید بلائنڈلی فالو کرتے رہتے، اور اسی طرح آج جو ہے وہ مسلمانوں نے اماموں کو بھی اس کا یعنی اماموں کو بھی اسی طرح، اماموں کی بھی جو ہے وہ اسی طرح بلائنڈلی فالو کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بار بار کس کو فالو کرنے کی بات آئی ہے؟ قرآن اور سنت، قرآن اور سنت۔ تو اگر ان کی بات یعنی ان اماموں کی بات اگر قرآن اور سنت کے خلاف بھی ہونا، تب بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ہی بات مانتے ہیں۔ ہے آپ کے پاس ایگزامپل ہے؟ میم جی میم ہم کو ایسا جی لگتا جی ہے کہ وہ دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، اور جو کچھ آسانی لگتی ہے ان کو، ہاں رائٹ۔ یعنی آسانی سے زیادہ، یعنی
उनको उनके लगता है दिल कि की इसमें ख्वाहिश। सब हम्म, हाँ, जी, जी, ख्वाहिश जी। की पैरवी मैम, ख्वाहिश की जी, पैरवी करते ख्वाहिश की पैरवी। एक्चुअली दीन ऐसा कुछ उनको न सीखना है, न समझना है। हाँ इस राइट, तरीके से बिल्कुल हमको सही लगता है। दीपा, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है और कि वो आजकल इमाम भी उस तरह चाहते के हैं बने हैं दीन। ना कि जो लोगों के मतलब मेंटालिटी के हिसाब से चलते हैं, हम्म, ताकि लोग उनसे अट्रैक्ट होकर उनकी फॉलोअर्स बन हाँ जाए, और जी, और उनके उनका मुताबिक उनका मतलब हाँ दीन को उन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है ताकि लोगों जी के में जी असर हो जाए और वो उसको फॉलो कर सके। जी जी, और और मैम उनके हमने उनको जी, रोटी ब्रेड और बटर मिलता रहे ना उनको, जी उनको तो मैम हमने वो तो दुनिया जी, का फायदा चाहते हैं ना। जी, जी। मैम हमने यही देखे हैं, तो वो जो कुरान काम करने के लिए ही उनकी हम्म हेल्प लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए आप दुआ करो, और अल्लाह हम्म हम सबों को माफ़ करे इसके लिए कि उस दुआ हम्म, के बदले में वो मुआवज़ा भी तलब करते हैं, और देने वाले खुशी-खुशी देते हैं और काम हो जाता है। देखिए तो देखिए, अल्लाह नहीं करे ना, अफ़सोस। बहुत अफसोस का जी, मकाम जी, है ना ये जी। हम सब के लिए, सोचने वालों के लिए, हम सब के लिए। क्योंकि अभी हम लोगों को इतना बार बार यही यही चीज देखिए, आज पूरी पूरी आयत में बार बार यही बात आई है कि वो पैरवी करते हैं अपने आप और अजदाद की, और किस तरह फिर वो नाराज भी होते, अपने ही बाज दफा रिश्तेदार होते कि नहीं हमारे अम्मी करते थे, हमारे वो करते थे, हमारे दादा करते थे, हमारे नाना करते थे, वही वही फॉलो करेंगे, और कुछ सीखना ही नहीं चाहते। भाई आजकल इल्म हासिल करना कितना, दीन सीखना, दीन वही है जो अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में उतारा, तो वो तो समझ के पढ़ना सीखना उनको बोझ लगता है। और चाहे फिर वो जो उनके इमाम या कोई जो है ना, पीर बाबा जो भी है, वो हजार काम बताए उनको, वो खुशी खुशी करेंगे। तो अल्लाह हाल पर रहम फरमाया, हम तमाम मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। मैम यहाँ पर है ना मैम, दिल अंधे होते हैं मैम, आंख अंधी नहीं होती, अल्लाह ताला फरमाते हैं जी ना मैम। जी जी, दिल अंधे होते हैं, आंखें अंधी नहीं होती, तो वो ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाए। फिर अल्लाह ताला ने उनका यहाँ जो है वो अंजाम बताया आखिरी आयत में, फंतकमना, बस इंतकाम लिया हमने उनसे, फंजुर, तो देखो, कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबीन, तो देखो किस तरह हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हमने उनसे इंतकाम लिया, हमने उनसे बदला लिया। किसी पर पत्थरों की बारिश हुई, किसी पर, किसी बस्ती को आसमान से उठाकर पटक लिया गया, किसी को जमीन के अंदर धंसा दिया गया, किसी को जलजले के साथ पकड़ लिया गया, किसी को चीख के साथ पकड़ लिया गया, किसी को पानी में गर्क कर दिया गया। यानी और अल्लाह ताला ने ये किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने नफ्सों पर जुल्म करते थे, और सबसे बड़ा जुल्म तो क्या, शिर्क करते थे। और देखिए आज भी नहीं हम लोग को दिखता, चले आज तो सुभान अल्लाह, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के जो दुआ किए थे क्या, बहैसियत कौम जो है अल्लाह ताला तबाह नहीं करे अपना, यानी अपनी कौम को, तो अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की है, यानी पूरी के पूरी कौम नहीं तबाह होंगी। मगर क्या हम लोग इंडिविजुअली नहीं देखते क्या हो रहा है? कोई शिरक करने के लिए जा रहा होता है, हाँ, कोई मजार पर क्या, और फिर एक्सीडेंट हो जाता है उसी में, उसी रास्ते पर ही, फिर भी आंख नहीं खुलती, वो तो समझो मर गया। अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला ही हिदायत दे। मगर जो दूसरे जो उनके पीछे है, कि वो नहीं देखते ये किसने पकड़ा है, फिर वो किसको बहाना बनाते हैं, किसको, यानी वो क्या क्या कहते हैं, फिर वो नहीं देखते, ऐसी चीजें नहीं देखते अपने आसपास, किस किस तरह से अजाब होते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं। कितने ऐसी फैमिलीज देखने नहीं मिलते, जरूर देखे होंगे आप लोगों ने भी, कि भाई शादी हुई और वाइफ चली गई छोड़ के, इतने साल से थी वो चले गई, क्यों, यही वजह। यानी अल्लाह ताला का अजाब किस किस तरह से आता है, ऐसा नहीं समझो कि हाँ अभी पत्थरों की बारिश तो नहीं हो रही, अभी तो जमीन में वो कहाँ धंस रहे, मगर कई कई तरह से अजाब होते हैं इंडिविजुअली। और अगर नहीं दुनिया में किसी को अगर देखे होंगे कि उनके ऊपर अजाब आ रहा है, अल्लाह ताला सबको उससे पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो आखिरत का तो अजाब है कि जो शिर्क के साथ मर जाए तो उसके लिए जो है वो माफी नहीं है, और वो जहन्नम से कभी निजात नहीं पा सकेगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो अल्लाह ताला तो अजाब देते हैं, लेकिन फिर भी आंखें बंद है। क्यों ऐसा होता है? क्या लगता है आप लोगों को, क्यों नहीं आंख खुलती फिर?
جب اتنا دیکھتے ہیں سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، پیسے برباد، ایک ایک پائی پائی کے لیے لوگ محتاج ہو جاتے ہیں، پھر بھی کیوں نہیں آنکھ کھلتی، پھر بھی کیوں نہیں پلٹ آتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیوں نہیں شرک چھوڑ دیتے؟ دھوکے کی زندگی میں دنیا کا دھوکہ بالکل، اور وہ شیطان نے دھوکے میں ڈالے دھوکا ہے، رکھا دھوکے میں ہم، غفلت دھوکا ہے، جی بالکل جال ہے، غفلت شیطان کے جال ہے میم، پھنسے ہوئے ہیں سب۔ سب پھنسے ہوئے، تو بس اللہ تعالیٰ ہی شیطان مردود کی شر سے تمام انسانوں کو جو ہے وہ بچائے، اور اپنے نفس کے شر سے خود اپنے نفس، ابھی بتائے نا لطیفہ نے بھی کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی زیادہ کرتے ہیں، بھائی ایزی لگتا ہے نا وہ کہ بھائی یہ کرو وہ کرو، ایک دن بس جاگو، ہاں ایک دن بس عبادت کرو، اور پھر بعد میں اس میں کچھ کرو یا نہیں کرو، بس سب صحیح ہو جائے گا، پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ جو ہے وہ نیاز دیں گے تو پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس طرح کی نماز پڑھیں گے تو یہ جو ہے وہ اتنے گناہ معاف ہوں گے اور اتنی نیکی ملیں گی، اور یہ دعائیں قبول ہوں گی اور وہ دعائیں قبول ہوں گی، تو کیا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو عذاب دیتے ہیں، یہاں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ تمام یعنی یہ جو جھٹلانے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ ذکر کر کے مکہ والوں کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تم نے بھی اپنی روش نہیں چھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا، شرک کو نہیں چھوڑا، توحید کی جو دعوت اس کو قبول نہیں کیا، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے نا، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم لوگ کو کون سی دعا مانگنا چاہیے؟ اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھائے اور وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کر کے دکھائے اور اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گا؟ بدعت کے بارے میں، جو رسم و رواج چل رہے ہیں اس کے بارے میں؟ میم ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کو نا میم بلایا تھا، دین کی طرف بلایا تھا، اب نہیں، ہم انٹر میں تھے جب بلایا تھا میم، تو بولتی ہے یہ سب کیا کرتے ہیں آپ لوگ، یہ لے کے جا کے ایسا کر دیتے ہو، پوری پوجا وہ پانی میں پھینک دیتے ہو، تو بولتی ہے ہم کو بھی پسند نہیں ہے سب، ہم کو بھی ایک اللہ کو ہی ماننا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ اسی راستے پر ہے، ہم کو یہ کرنا ہی پڑے گا، خاندان میں رہنا ہے تو ہم کو یہ کرنا ہی پڑے گا، تو ایسے بھی جواب وہ لوگ دیتے ہیں۔ وہ ان لوگ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں ایکچولی، کہ ساس برا مانے گی، بھائی برا مانے گا، اس لیے بھی اس طرف جاتے ہو، ان کے جی پریشر بالکل، میں بھی آ کر کبھی کرتے۔ جی جی، اور یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے، جو مسلمان جو بدعت ٹوٹنے اور کا اس کو جو نہیں چھوڑتے نا، تو وہ کیوں کہ نہیں میری ساس ناراض ہوں گے اگر ان کے گھر پہ نیاز نظر ہے اور وہ نہیں جائیں گے، تو وہ جاتی ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گی، یعنی میم کافروں کی قرآن کی ایک جی آیت اپن نے پڑھا تھا کہ تم نے جو دنیا میں اپنے رشتے بنانے کے لیے ان کو بنا لیا، ان مورتیوں کو، اور پھر دن قیامت ہاں یہ آیت اپن نے پڑھی تھی اس کو جی کہ جی 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 تمہاری آپس کے رشتے بنانے کے لیے تم نے ان کو بنا لیا بہانہ، ریلیشن بنے رہے۔ جی جی لیکن میم بالکل، ان میں جو پرانے کٹر لوگ ہوتے ہیں نا میم، ان سے بھڑ نہیں ہوں، سکتے میم آپ، اب ہم لوگ بولتے ہیں برسی مت کرو، ہمارے بھی خاندان میں ہاں برسی مت کرو، ہاں ہاں تو ہاں آپ ہاں ان کو نہیں بھڑ سکتے میم، جواب وہ لوگ سنیں گے ہاں نہیں، ان کے جی جی، اور ان کے پاس جو بھی کٹر، دلائل رہتے نا، ان کے جو امام بتاتے ہاں نا، ہاں تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ان علماؤں کو ہدایت دے، ان اماموں کو ہدایت دے جو غلط باتوں کی جو تعلیم دیتے ہیں اپنے فالوورز کو، تو ان کے لیے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ اگر راہ راست پر آ جائے تو کتنے جو پیچھے جو رہتے نا، وہ تو آنکھ بند کر کے نا، یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ وہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، تو آج بھی جو فالو کر رہے نا، جو فالو کرنے والے جو اماموں کو، وہ دیکھیں کتنے ان کے، اور سبحان اللہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کے، کبھی سنا کیجئے ایسے لوگوں کے بھی لیکچر، خاص اس نیت سے آگے دوسروں کو مت پھیلائیے، مگر سنیے کہ کس طرح سے ان لوگ غلط غلط بات کا جو ہے وہ کس طرح سے دلیل دیتے ہیں، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو، عید میلاد کی بات ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، محرم کے تازے ہو، مزاروں اور درگاہوں پر جانا ہو، عروس ہو، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا ہو، سب کی ان کے پاس دلیلیں ہیں، قرآن خانی ہی کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے قرآن لیے بھی خانی، بولتے کہ قرآن قرآن پڑھیں گے تو قرآن گمراہ ہو خانی جائیں نہیں گے۔ چھوٹتی ہے کسی کی۔
قرآن کہانی چھوڑنا مطلب مشکل ہے کسی کا ہاں کہ چھڑانا. ہم تو قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا. تو اور ہاں ہمیں ایسے بھی بھی کہ بولتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے، بولے ہم لوگ جو بتاتے وہ مان. ایسا بھی ہاں دیکھیں تو اللہ یہاں بیٹھے بیٹھے بہت دعا کیجئے، سب اپنے ہی بھائی بندو ہے، اپنے ہی بھائی بہن ہیں. پھر پہلی جمعرات منانا اور پھر ایصال ثواب. ہاں مرنے والا خود تو کچھ کر کے نہیں گیا، ابھی اس کو ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں. کل بھی سمیرا بتا رہے تھے، آپ بتاؤ وہ کیا آپ بتا رہے تھے سمیرا؟ وہ قبر میں اپنے لکھ کے ڈالتے کہ یہ ایصال ثواب. جی میم، وہ جی وصیت کر کے جاتے ہیں میم. وصیت کر کے جاتے ہیں. ہاں تو یہ ساری چیزیں نا مزاروں پر جا کر صدقہ سجدہ کرنا، 11ویں شریف، سورہ انعام کا ختم، اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں. تو آج اللہ کل وہ تعالیٰ نکالے ہیں نا کہ گٹلیوں پر یا وہ موتی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، آیت کریمہ کچھ ایسا ہاں جی اس جی کا جی لا الہ 1 لاکھ الا بار انت پڑھو، اس کے لیے بھی سبحانک. ہاں جمع 1 کرتے لاکھ ہیں. 1.25 ہاں 1.25 دفعہ کہ وہ تو ہم لوگ تو اتنی اچھی تسبیح پڑھ رہے ہیں نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہم لوگوں نے ابھی تک جتنی پارے پڑھے 25 ابھی مکمل ہونے آئے، تو اس میں کئی ہے کہ یہ جو ہے وہ ذکر اتنے بار ہم لوگوں نے یونس علیہ السلام کا ذکر سنے نا قرآن میں اور حدیث میں، تو کئی ذکر آئے کہ 1.25 لاکھ بار پڑھیں گے اور دعا کریں گے تو دعا قبول ہوں گی، یا اس کے بارے میں کیا آیا ہے کہ میم کوئی بس بھی یہ ہے کہ کسی کے جانے ہم، کے بعد اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تو اس وقت دعا کرنے کے بجائے قرآن خوانی اور وہ سب چل رہا ہوتا ہے پیچھے، جی جو جی جس سے ان کو کچھ پہنچ ہی نہیں رہا ہے ثواب. ہاں بالکل ان کے لیے دعا کرنا چاہیے جو فوت ہو جاتا ہے. وہ وقت اور رہتا ہے نا سبحان دعا کا. اللہ وہ جو ہے کہ کیونکہ ان کے جب لیے بہت قبر میں ان ڈفیکلٹ کو ٹائم دفن رہتا ہے نا، کریں گے. سوال جواب کا وقت رہتا ہے، جی تو ان کے جی لیے دعائیں ہاں مغفرت کرنی بیٹھ کے چاہیے. دعا کرنی چاہیے. ہاں کہ وہ، اور وہ بھی کتنا ٹائم تک کرنا چاہیے دفنا کر، اگر کوئی یعنی دفنا کر آنے اونٹ تک. ذبح ہاں کر کے اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے کرے، اتنا ٹائم ہاں تک وہاں رک کر جو ہے وہ صدقہ خیرات. مرنے والے کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، مغفرت کی ان کے لیے سنت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اللہم کرنا. میم ثبتہ صدقہ بھی اللہم کرنا چاہیے نا، جی ان کے نام سے صدقہ کرنا صدقہ چاہیے. کرنا چاہیے، وہ اور وقت پہ کوئی بھی ان کو غریب وہ کو سب کھانے کام کے آئے گا. من نہ ہو. جی جی تو وہ سب چھوڑ کے دوسرے ہی کام کرتے. قرآن جو پڑھ رہا ہے وہ خود کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ تھوڑی ان کو بکشوانے کا کیا ہے یہ کانسیپٹ. یہاں پہلے ہم جب نئے نئے آئے تھے نا، جب نہیں مان تھا، تو یہ بہت سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، 27 سال پہلے یا اس سے زیادہ. تو ہم جا کے جہاں بھی جاتے تھے نا، چاہے قرطبہ میں جاؤ یا کہیں بھی جاؤ، تو یہ اسکالر سے ہم یہی پوچھتے تھے یہی کانسیپٹ کے بارے میں کہ کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں ایسا، کیونکہ ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا تھا نا آنے سے پہلے ہی. اور تو یہی سوال ہمارے رہتے تھے. تو یہی پتا چلا کہ جو کچھ اولاد کرتی ہے وہ جو ہے وہ نیکی خود بخود والدین کو اس کا اجر ملتے رہتا ہے. سبحان اللہ. اس کو بکشوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اتنے بار جو ہے وہ قرآن ختم کی اور میرے والد کے لیے بخشی ہوں یا سورہ یاسین پڑھ کے بخشی ہوں. یہ ہے ہی نہیں کانسیپٹ کوئی بھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے حال پر رحم فرمائے اور صحیح رہنمائی فرمائے، اور تمام شرک اور بدعت سے ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لخیر. اور جو بھی فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرم اجرہ ولا تدلنا بعد. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا میم.